ویلکم ایران میں ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما سینئر سیاستدان ایم این اے رہی چکی ہیں ایم کیو پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحبہ آج صدر نے تجویز دی ہے کہ 6 نومبر کو عام انتخابات ہونے چاہیے، لیکن یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے، کیونکہ قانون سازی کے بعد جس طرح اختیار الیکشن کمیشن کے پاس گیا، الیکشن کمیشن نے بھی ابھی تک کوئی ٹائم نہیں دیا۔ یہ بھی کنفیوژن ہے اپنی جگہ، کیا کہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز صاحب، پہلے تو بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد ہیں، لیکن بہت اچھا ہوتا کہ وہ الیکشن آن ٹائم کرانے کی بجائے صاف اور شفاف الیکشن پہ جو ہے کوئی تجویز دیتے تو وہ زیادہ اچھا رہتا۔ وہ یہ تجویز دیتے کہ کتنی دنوں میں یہ جو ہے نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں گی، کتنی دنوں میں یہ سارا کام وائنڈ اپ ہونے کے بعد الیکشن کی طرف ہم جائیں گے۔ تو میں سمجھتی انہوں نے ایک روایتی بات کر دی ہے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے، جو قانون میں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق رہنا ٹھیک ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن یہاں ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے۔ نئی سینسز ہوئی ہے، ان سینسز کے اوپر حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے بعد پھر الیکشن کا ایک مرحلہ آتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر صدر صاحب کوئی اس قسم کی کوئی تجویز دیتے کہ جس سے ہمیں صاف اور شفاف الیکشن کی طرف ہم چاہتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ ان کی عوام میں بھی پذیرائی ہوتی اور لوگ جو ہے وہ بہت خوش ہوتے کہ صدر نے ایک الگ سے کوئی بات کی ہے۔ تو انہوں نے ایک روایتی سی بات کی جس کا کوئی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ورث بھی ہے۔ صحیح، آپ نے بات صحیح کیا۔ اب اسی دوران جو ہے نا بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک پارٹی جو ہے وہ اس کو پتہ ہے الیکشن، جس طرح رانا ثناءاللہ نے کہا کہ فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو جائے گی، اور جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نہ الیکشن کمیشن کو پتہ ہے، نہ الیکشن کمیشنر کو پتہ ہے، لیکن ایک پارٹی کو پتہ ہے۔ تنقید کا نشانہ بنایا ہے نون لیگ کو۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن موڈ میں چلی گئی ہیں، بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ کی طرح کیچڑ اچھالیں، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں، ہمیں عوام میں جانا چاہیے اور عوام کو اپنی جو ذات ہے وہ عوام کے سامنے ان کے کٹہرے میں پیش کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے عوام کے لیے نہ تو انفلیشن کو کم کرنے میں وہ کامیاب ہوئی ہے، نہ وہ نوجوانوں کو نوکریاں دینے میں کامیاب ہوئی ہیں، اور باقی تمام جو اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، باقی جتنے بھی دیگر سیکٹر ہیں اس میں بھی کہیں بھی ہمیں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آئی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے لیڈران کو، پولیٹیکل فگرز کو، ان کو عوام کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنی شارٹ کمنگز کا جو ہے بالکل ان کو اس پہ وہ اگری کریں کہ ہاں یہ ان کی کوتاہیاں تھیں، اور اس کے بعد اپنا ایک پلان پیش کریں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ کریں گے کیا۔ تو تب تو ہم سمجھیں کہ یہ واقعی ان کے دل میں اب حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہو گیا اور یہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ماں سوائے ایک آدھ پارٹی کے کوئی بھی عوام میں نہیں جائے، صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کری ہے، اور ان پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے یہی لگتا ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور اگر یہ لوگ آ جائیں گے تو پھر بھی وہی چیزیں ہوں گی جس طرح سے عوام اب بھگت رہی ہے۔ بجلی نہیں مل رہی، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، آپ کے جو ہے نوکریاں نہیں ہیں، اور آپ کی اکانومی کا بڑا غرق ہوا ہے۔ تو خدارا اب ہمارا ملک جو ہے اس چیز کو اب افورڈ نہیں کر سکتا کہ مزید ہم اس کے ساتھ اس طرح سے انمیچور قسم کے پالیٹکس ہم کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے دور میں بھی حکومت کا حصہ تھی ایم کیو ایم، اور اس کے بعد بھی 15-16 مہینے میں ایم کیو ایم گورنمنٹ کا حصہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ادوار کے اندر کوئی بہتری نہیں تھی۔ ڈالر جس طرح آرمی چیف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، جس طرح کا ایکشن لیا گیا ہے، اب تو ڈالر 300 سے بھی نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، کیا کہیں گی؟ جی
دیکھیے بالکل میں تو ہمیشہ سے اس چیز کی حامی رہی ہوں کہ چاہے کوئی بھی شخص ہے جس نے اس ملک اور قوم کے لیے اچھا کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ تمام یہ سول گورنمنٹ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے پاس رہتے ہیں, لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے لیے ایک امید ہے, ان کے رول ماڈل ہیں, اور اگر آپ کی جگہ پہ کوئی اور آپ کا کام کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا کام کیا ہے اور اس کام کو ہمیں ہی سر انجام دینا چاہیے, اور اس کام کے لیے ہمیں اپنے کیریکٹر کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی ویژن کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اور ہمیں پڑھے لکھے ویژنری لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے جانا پڑے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو جس طرح سے آج آدمی صرف اپنا ایکسٹرا کام کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ایکسٹرا کام پھر ان کو ہمیشہ سے کرتے رہنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ ان کو ریلیکس کریں. وہ جو سرحدوں کی حفاظت کرنا ان کا کام ہے تو ان کو وہ کام کرنے دیں, اور آپ پلیز آپ اپنا کام کریں. اور ڈاکٹر صاحب سیاست دانوں کے اوپر ہم تو کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے, پارلیمنٹ ہو, اس میں ہی مسائل کا حل ہے اور جمہوری حکومت آئے نئے مینڈیٹ کے ساتھ ہے, لیکن عوام کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا ان ٹائم میں, ان وقت میں, ان الیکشنز میں. کنٹینیو 15 سال سے آپ کو پتہ ہے جمہوریت چلی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے اس کا کانفیڈنس شیک ہوا ہے, اور اس وقت عوام جو ہے وہ بالکل بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ یقین کرنے کو سے ڈر رہی ہے. اصل میں اس کا اگر ہم بیک کیلکولیشن کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور پی ٹی آئی نے جس طریقے سے عوام کی امیدوں کا خون کیا ہے, جس طرح سے عوام کے ساتھ انہوں نے ان کا کھلواڑ کیا ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. انہوں نے عوام کو زبان تو دے دی ہے لیکن ان کو مسائل تو بتا دیے لیکن مسائل کا حل نہیں بتایا, اور مسائل کو ڈبل ٹرپل کرنے کے بعد خود تو چلے گئے ہیں اور اب پریشانی میں عوام پھنس گئی ہے. اس وقت یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. یہ جو الیکشن ہوگا یہ بہت مشکل ہوگا, اور اگر اس الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے اگر وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام جو ہے پھر اس کے بعد ووٹ نہیں کاسٹ کرے گی. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ٹائم دیا. ان سان گڈی اجازت. اللہ حافظ.